مولا علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکی گئی۔ علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ علی وہ ہوتا ہے جو اپنی تربیت کرے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرے۔ اگر جوان اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہ کرے تو سمجھو اگر تمہارے اندر تربیت کی صلاحیت نہیں۔ عباس سے علمدار ایسے تو نہیں بنتے نا۔ حسین ابن علی، آج حضرت ابراہیم بھی صبر حسین کو دیکھ کر بول اٹھا کہ حسین جتنا صبر تو ابراہیم کے اندر بھی نہیں ہے۔ ایسے تو خدا کسی کو حجت خدا نہیں بناتا نا۔ عباس علمدار۔ کربلا میں دو لوگ تھے، ایک تربیت یافتہ کمال انسانی والے، دوسرے جو حیوانیت کے درجے سے بھی گرے ہوئے تھے۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین نے دنیا پہ واضح کر دیا کہ حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، حسین کا مقابلہ حیوانوں کے ساتھ تھا۔ کیونکہ انسان جب گرتا ہے تو حیوان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ 2 محرم شمر نے کہا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہتے ہیں حضرت عباس نے تلوار نکالی اور لکیر کھینچی۔ جلال عباس مشہور تھا، غیظ و غضب عباس مشہور تھا۔ کہتے خون حضرت عباس کی آنکھوں میں بھر آیا، تلوار نکالی کہ اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دیکھا۔ جب تک عباس ہے کس میں جرت کے خیموں کو ہاتھ لگائے۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں خیمے کے اندر بیٹھی تھی، امام حسین خیمے میں آئے، تھوڑا سا میں نے حسین کو پریشان پایا۔ میں نے کہا حسین بھیا کیوں پریشان؟ کہ عباس نے خط کھینچی ہے۔ کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ نہیں چاہتے؟ کہ میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں۔ کہ عباس فرما بردار ہے، تربیت یافتہ حسین ہے، آپ کو شک ہے کہ عباس خط نہیں مٹائیں گے؟ کہ نہیں بہن زینب شک نہیں ہے، لیکن میں اپنے شیر کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ کیا مطلب حسین؟ کہ بہن زینب یاد ہے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے تھے؟ میرے عباس نے تلوار نکالی، میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا۔ صبر کیا میرے عباس۔ یاد ہے جب دربار میں مجھ سے بیعت لینے آیا اس نے بدتمیزی کر کے آواز بلند کی تھی، عباس جلال میں آئے تو کہا کہ حکم دے اس کے سر کو قلم کرو۔ میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا۔ بہن زینب یاد ہے جب حر نے میرا راستہ روکا تھا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، عباس کو جلال آیا تھا، تلوار نکالی کہ مولا حر کی یہ جرت کہ آپ کے گھوڑے کی لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالے۔ میں نے کہا عباس یہاں نہیں کربلا۔ کہا بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کس طرح عباس کو روکوں؟ مجھے خوف ہے کہیں عباس اندر سے ٹوٹ نہ جائے۔ جہاں جہاں حسین کا مسئلہ پیش آتا تھا سیدہ زینب آگے آتی تھی کہ حسین آپ گھبرائیے نہیں، میں خود عباس سے بات کرتی ہوں۔ مولا چلے گئے، فضا کو بھیجا جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ۔ فضا کہتی ہے میں نے کیا دیکھا، غازی عباس نہر فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں، غیظ و غضب ماتھے پہ پسینہ، آستینیں چڑھی ہوئی اور ہاتھ میں تلوار، اور دشمن کو للکار رہے ہیں کسی میں جرت آگے آئے۔ اتنے میں فضا نے آواز دی، عباس نے مڑ کے دیکھا، خیام حسینی سے کنیز کی آواز آئی، اشارہ کیا وہیں کھڑی ہو جاؤ، ایسا نہ ہو یہاں نام محرم ہے کوئی میری بہن کی نام سن لے۔ فضا کہتی ہے میں کھڑی ہو گئی، حضرت عباس نے آنا شروع کیا۔ اب جب آ رہے تھے تو میں نے دیکھا آنکھوں میں خون بھرا ہوا، ماتھے پہ پسینہ، آستینیں چڑھی ہوئی۔ کہ جی اماں فضا، آقا زادی زینب بلا رہی ہے، تربیت دیکھنا۔ کہ جیسے سنا نا بی بی زینب، کہ آقا زادی کہاں؟ کہ عباس نے آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کیا، ماتھے کا پسینہ پوچھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ آنکھوں کی سرخی چلی جائے، غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے، اور کا خیمے کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے جیسے 7 سال کا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے۔
ایک ہی لمحے میں بندہ ادھر اور ادھر، کیونکہ غیظ و غضب و جلال عباس کے کنٹرول میں۔ جب چاہتے ہیں تو جلال میں آتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو تلوار نکالتے ہیں، جب چاہا تو تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ علی ہیں اور اولاد علی ہیں، یہ تربیت یافتہ گھرانہ ہے۔ دنیا کن بحثوں میں پڑی ہے کہ علی کو بھی مانو، علی کے دشمن کو بھی مانو۔ ہم نہ تاریخ میں جاتے ہیں نہ ہسٹری میں جاتے ہیں، بات تربیت کی اور بات انسان کی ہے۔ علی نے معاشرے کو حسن و حسین دیے، دشمن علی نے معاشرے کو یزید دیا۔ یزید اپنی تربیت سے بتا رہا تھا کہ میری تربیت کس نے کی ہے، حسین اپنی تربیت سے بتا رہا ہے کہ میرا تربیت کرنے والا کون ہے۔ معاشرے کو کیسے پتا چلے گا؟ صرف مولا علی نہیں، حسین نے معاشرے کو علی زین العابدین دیا، حسین نے معاشرے کو اکبر دیا، حسین نے معاشرے کو علی اصغر دیا، حسن نے معاشرے کو قاسم دیا۔ اہل بیت کے دشمنوں نے وہ کون سا فرد تربیت کر کے معاشرے کو دیا ہے؟ یہ پورا گھرانہ تربیت یافتہ اور کمال انسانی پر فائز علم ہو، حلم ہو، سخاوت ہو، صبر ہو، شکر ہو، عبادت ہو۔ آج بچوں سے پتا چلتا ہے نا کہ باپ کیسا تھا، تربیت سے پتا چلتا ہے نا مربی کیسا تھا۔ اہل بیت کے گھرانہ اٹھا کر دیکھو۔ عباس کھڑے ہو گئے، کہا آقا زادی کوئی کام تھا؟ بی بی زینب نے کہا عباس اندر آ جاؤ۔ کہ جیسے خیمے کے اندر کہ جیسے تو نماز میں دو زانویں ادب لگا کے بیٹھتا ہے، اسی طرح غازی عباس بیٹھ گئے۔ کہ جی آقا زادی، کہ میرے شعر سنا ہے تو نے لکیر کھینچی ہے؟ کہ جی آقا زادی، کس میں جرأت جو آپ کے خیموں کی طرف دیکھے، کس میں جرأت جو میرے حسین کے خیموں کو اکھاڑے؟ کہ عباس میں جانتی ہوں تیرا غرور ہے، تو نے دشمن کو للکارا ہے، تو نے دشمن کو دھمکی دی ہے عباس، لیکن دیکھو حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ میں سمجھتی ہوں عباس تیرا غرور ہے، تو خیمے میں بیٹھ جا، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں اون و محمد و قاسم کو بھیجتی ہوں، وہ لکیر ہٹائیں گے، خیمے ہٹا دیں گے، نہ تجھے دشمن کا سامنا کرنا پڑے گا نہ ان کے تانے سننے پڑیں گے۔ عباس بات کو سمجھ رہے ہو؟ کہتے ہیں عباس علمدار کھڑے ہو گئے، فرمایا آقا زادی اکبر کیوں جائے گا جب حسین کو نہیں پسند، میں خود جا کے کھینچی ہوئی لکیر کو مٹا دوں گا۔ دشمن کے تانے کیا ہوتے ہیں؟ اگر حسین کی رضا ہے تو عباس اسی پہ راضی ہے۔ یہ فلسفہ کربلا ہے، رضن برضا وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ آج تو کس کو راضی کر رہا ہے؟ اگر زندگی میں ہر وہ کام کروں جس سے میرا امام راضی، میرا خدا راضی، پھر دیکھو خدا کون سا مقام عطا کرتا ہے۔ اس بحث کو میں کل کھولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ گئے کہ فکر حسین اور فکر یزید کیا تھی، فلسفہ حسین ابن علی کیا تھا، کہ زندگی اللہ نے تجھے دی، اللہ کو راضی کرو۔